على حبيبك خير الخلق كلهم۔ تمام حضرات میرے ساتھ بآواز بلند رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ شاعر کہتا ہے کہ جتھے میرے نبی دے قدم لگے، جتھے میرے نبی دے قدم لگے، اس تھاں وردی تھاں کوئی نہیں۔ تے جس دیاں قسماں میرا رب اسمانہ اتے چاوے، اس نا وردہ نا کوئی نہیں۔ اور جس دیاں چھاواں بچ سنا محمد کھیڈے، اس ماں وردی ماں کوئی نہیں۔ دوسرے شعر میں شاعر کہتا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ اگر آپ حضرات کو سننا چاہتے ہیں نا تو ایک کام کرنا پڑے گا، کرو گے؟ جو انشاءاللہ نہیں کہہ رہے ہیں وہ ساتھ دینا نہیں چاہتے؟ کام صرف یہ کرنا ہے کہ جب رسول خدا کا نام آئے گا آپ نے پڑھنا ہے صلی اللہ بچوں آپ اپنے پیارے رسول سے محبت کرتے ہیں تو پڑھو میرے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دوبارہ نہیں عرض کروں گا، بس جو ہی نام آئے تو ساتھ دیتے رہیں گے تو انشاءاللہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اوراق پلٹتا رہوں گا تو سناتا رہوں گا۔ یہ تو سب کو پتا ہے کہ آج میں نے عرض کیا کرنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اللہ کی ملاقات کو کب گئے، لیکن اس کا کچھ بیک گراؤنڈ پہلے عرض کرتا ہوں، حالات اس کے کیسے بنے۔ قرآن کریم میں ہے ان مع العسر یسرا، کہ تنگی کے ساتھ آسانی ہے، مشقتوں کے بعد آسانی ہے، اور مصیبتوں کے بعد راحت ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بڑی اور کوئی راحت دنیا میں ملی نہیں کہ خدا کا دیدار ہوا۔ اس راحت کا سبب پریشانی کون سی بنی، اس راحت کا سبب مصیبت کون سی بنی، اس راحت کا سبب تکلیف کون سی بنی، ان پر بھی نظر دوڑانا ہمارا فرض بنتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال تک مکہ المکرمہ میں اعلان کر کے اور جگہ جگہ جا کر کے لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ ایک خدا کی عبادت کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک ہی اللہ کے سامنے جھکو۔ اور ادھر سے جو لوگ رویہ اختیار کر رہے ہیں، کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی نعوذ باللہ مٹی پھینک رہا ہے، طرح طرح کی گالی گلوچ دے رہے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشن سے ہٹتے نہیں، اپنے مشن سے تھکتے نہیں، اپنے مشن سے رکتے نہیں، کیونکہ اللہ کے رسول کا یہ تہیہ تھا، ان کا یہ ارادہ تھا، ان کا یہ عزم تھا کہ یا تو جان اسی راستے میں چلی جائے گی یا خدا کا پیغام ہر کچے اور پکے گھر تک پہنچا دوں گا۔ اور اپنا یہ ارادہ نہیں تھا۔ جب رب نے بھی کہا نا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور سونے تجھے تیرا رب اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا، اس وقت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں تب تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا دین ہر کچے اور پکے گھر کے اندر تک داخل نہیں ہو جائے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر میں جہاں دشمن بھی تھے وہاں محبت کرنے والے بھی تھے، اور محبت کرنے والوں کی صفوں میں صحابہ تو ہیں یہ، غیر ایمان والوں میں اور اپنے رشتہ داروں میں چاچا ابو طالب سے بازی کوئی نہیں لے گیا۔ چاچا ابو طالب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا
ہر موڑ پر نبی پاک، بس دور کر دیا اب ٹھیک ہے، ہر موڑ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ مکہ کے سارے مشرک اور سارے کافر جمع ہو کر کے آئے ابو طالب کے پاس کہ اپنے بھتیجے کو باز کر لو ورنہ حالات خراب ہو جائیں گے، ہم آپ کے ناک کے خیال رکھتے ہیں، ہم برادری کا خیال رکھتے ہیں، ہم خاندان کا خیال رکھتے ہیں، ورنہ آج تک ہم نے آپ کے بھتیجوں کو بٹھا لیا ہوتا۔ اس کو بولو اپنے مشن سے باز رہے، اس کو بول کہ ایک خدا کی توحید کی دعوت دینے سے باز آ جائیں۔ اگر ایک خدا کی توحید کی دعوت سے باز نہیں آتے تو کم از کم ہمارے خداؤں کی توہین اور برائی مت کیجیے گا۔ اور چاچا نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر کے بتایا کہ بھتیجے چاچا پر اتنا بوجھ نہ ڈال، اب باز آ جاؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاچا جان آپ کو ساتھ دینا ہے تو دیں، آپ کو نہیں ساتھ دینا تو آپ ساتھ مت دیں۔ میرے اگر ایک ہاتھ میں چاند بھی لا کے رکھ دینا اور دوسرے ہاتھ میں اگر سورج بھی لا کے رکھ دینا تب بھی میں اپنے مشن سے ہٹنے والا نہیں ہوں۔ بھتیجے کا یہ حوصلہ اور یہ جذبہ دیکھ کر کے چاچا نے بھی پھر سارے مشرکین میں اعلان کر دیا کہ جب تک میں زندہ ہوں نا میرے بھتیجے محمد کے یہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھال بھی بگا نہیں کر سکتا۔ جب تک میں زندہ ہوں میرے بھتیجے کو اختیار ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، کوئی مائی کا لال اس کا مقابلہ کر نہیں سکتا۔ ایمان نہیں قبول کیا، آخری وقت ہے، یہ 10ویں سال کی بات سنا رہا ہوں، 10 سال ہو گئے تھے دعوت دیتے ہوئے، آخری وقت ہے، ہر دن جا رہے ہیں، ہفتے میں جا رہے ہیں، سال میں جا رہے ہیں، مہینوں میں جا رہے ہیں، آخری وقت ہے، پھر دوبارہ تشریف لے گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاچا کو دعوت دینے کے لیے۔ ساتھ میں ابو جہل بھی بیٹھا ہے۔ ابو جہل جیسا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ابو جہل کے لیے فرمایا فرعون امتی، یہ میری امت کا فرعون ہے، یہ تو اتنا بڑا فرعون ہے جب اس کو جہنم رسید کر دیتے نا چھوٹے چھوٹے بچے تو کیا کہتا ہے میرے گردن کو ذرا نیچے سے کاٹنا تاکہ جب میری گردن سب میں رکھی جائے نا تو ذرا اونچا نظر آؤں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر فرمایا تھا یہ تو میری امت کا فرعون ہے۔ وہیں بیٹھا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاچا جان آج مان جائیے گا، آج اب کلمہ پڑھ لو تو میں قیامت میں آپ کی سفارش کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا نے کیا فرمایا کہ بھتیجے اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ میری قوم مجھے کہے گی کہ موت کے ڈر کی وجہ سے آخری وقت میں ابو طالب دین چھوڑ گیا ہے تو میں ضرور آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیتا۔ جب مانا نہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ دل کے ساتھ چاچا کی مجلس سے اٹھ کر کے چلے جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، پیغام لے کر کے آتے ہیں ان عمک الضال قدمات کہ آپ کا گمراہ چاچا مر گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات ہیں جو ہر انسان کے لیے روتے ہیں، جو ہر انسان کے لیے تڑپتے ہیں، جو انسانوں کو کفر اور شرک کی گندی نالی سے نکال کر کے ایک توحید پر اور ایک خدا کے سامنے نورانی ماحول میں لانے کے لیے اتنے پریشان ہوتے ہیں، اتنے غم اور اتنے کڑن میں چلے جاتے ہیں کہ پوری رات سجدوں میں اور پوری رات قیام میں اللہ سے مانگتے ہیں۔ فاطمہ کے لیے نہیں مانگتے، علی کے لیے نہیں مانگتے، حسن حسین کے لیے نہیں مانگتے رضی اللہ تعالی عنہ، مانگتے کس لیے ہیں؟ میرے اور آپ کے لیے ایمان مانگتے ہیں، اللہ سے ہدایت مانگتے ہیں، اپنی امت کا بھلا چاہتے ہیں۔ آپ کو اس سے اندازہ ہوا ہوگا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چاچے کا اس طرح سے انتقال کتنا پرملال گزرا ہوگا، کتنا دکھ ہوا ہوگا۔ یہ دکھ تو پھر بھی تھوڑا سا کم ہے، جو دوسرا دکھ ہے نا اس سے بڑا کوئی دکھ لگا نہیں ہوگا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ وہ کس کا دکھ ہے جی؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے ایک ہفتے کے لیے، 10 دن کے لیے، 15 دن کے لیے کھانا پانی لے کر کے غار ہرا میں چلے جاتے ہیں، وہیں جا کر کے اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیقہ حیات اور ہم سب کی ماں کہیے الصلاۃ والسلام علیہ وعلی آلہ وعلی اہلہ وامہاتنا، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا لے کر کے غار ہرا میں جاتی ہیں۔
پانی کی چھال لے کر کے غار ہرا میں جاتی ہیں۔ جو لوگ گئے ہیں نا، جن کو اللہ نے غار ہرا دکھائی ہے نا، وہ اپنے خیال میں لاؤ کہ اس پہاڑی پر وہ بوڑھی کس طرح سے تپتی دھوپ میں جاتی ہوگی، اور پھر مکہ والوں کی دشمنی ہے، ہر گھر میں دشمنی ہے، ایسے سنگین ماحول میں وہاں تک کیسے جاتے ہوں گے کھانا پہنچانے کے لیے، پانی پہنچانے کے لیے۔ یہ باتیں تو بعد میں، اس سے پہلے کہ ایک سنو، جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ہوتا ہے، اس وقت پورے مکہ میں سب سے بڑی مالدار حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ سارے مکہ والوں کا مال ایک سائیڈ کرو اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال ایک سائیڈ کرو۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ پورے مکہ میں سب سے بڑی مالدار خاتون ہیں، اور لیکن شادی کے بعد چند ہی مہینے گزرتے ہیں، یہی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، لیکن روزے سے ہیں۔ آج افطاری کے لیے ان کے پاس کوئی شے موجود نہیں ہے۔ وہ کس چیز نے مجبور کیا حضرت خدیجہ کو؟ جو بھی پاس میں تھا ہر مانگنے والے کو دیا، ہر در میں آنے والے کو دیا، اپنے دروازے سے کسی کو خالی جانے نہیں دیا، اس لیے کہ سنے محمد کہیے صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن جو تھاما ہوا تھا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چند ازواج کے بعد آخر میں شادی ہوتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، اور خود ان سے کتنی محبت ہے۔ ایک مرتبہ مجمع میں بیٹھے ہوئے ایک صحابی ہے، رسول خدا کا ان کے ساتھ اچھا تعلق ہے، انہوں نے سوچا کہ شاید اللہ کے رسول مجھے سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں، مجھے سب سے زیادہ پسند فرماتے ہیں۔ فرمایا یا رسول اللہ من احب من کا، آپ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ سے کرتا ہوں۔ بھرے مجمع میں اب پوچھنے والا بھی ہل گیا، یہ وہ دور تھا جس دور میں بیوی سے اظہار عشق عیب سمجھا جاتا تھا، یہ بھی ہل گیا۔ اس نے اپنے سوال کو بدلا اور پوچھنے لگا یا رسول اللہ میرا مطلب ہے مردوں میں کس سے ہے؟ اللہ کے رسول فرما سکتے تھے ابو بکر سے۔ اللہ کے رسول کے الفاظ سے محبت کا اندازہ کیجئے گا، فرمایا ابو ہاں عائشہ کے ابو سے عائشہ کا لفظ دوبارہ بھی لایا۔ ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنے لگی یا رسول اللہ کے رسول کا معمول کیا تھا جی؟ جب بھی گھر میں کوئی اچھی چیز بنتی ہے نا تو ہمیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ فرماتے اللہ کے رسول جو ہی گھر آتے ہیں نا کھانا کھانے سے پہلے کیا فرماتے؟ خدیجہ کی سہیلیوں کو دیا سالن، خدیجہ کی سہیلیوں کے پاس کوئی اچھی چیز جب بنتی تھی تو پہنچائی ہے، اگر نہیں پہنچائی ہوتی تو کہتے فٹافٹ پہنچا کے اور بعد میں محمد کھاؤں گا، اس سے پہلے کھا نہیں سکتا۔ ہمیں عائشہ فرماتے ہیں میں نے پوچھ ہی لیا کہ یا رسول اللہ آپ تو اس بڈھی کا ایسے تذکرہ کرتے جیسے کہ اس کے بنا کائنات میں کوئی اور عورت ہی نہیں ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمانے لگے عائشہ کس کی بات کرتے ہو؟ جب مکہ والے مجھے پتھر مار مار کے بگاتے تھے نا، یہ خدیجہ مجھے سہارا دیتی تھی۔ وہ عائشہ جب مکہ والوں نے مجھ پہ اپنا مال روک لیا اور اپنے پیسے مجھ پہ روک لیے اور اپنی کجوریاں بند کر دی، اپنی تھالیاں بند کر دی، یہ وہی بڈھی تو ہے کہ چند ماہ بعد اس کے پاس افطاری کے لیے کچھ نہیں بچا تھا، اس نے مجھے تو سہارا دیا، اس نے تو مجھے دین پھیلانے میں میری مدد کی، اس نے تو تعاون کیا، میں اس کو کیسے بھول جاؤں؟ یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق تھا۔ یہ بھی اسی سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے چلی گئی۔ اب دو بڑی ہستی چھوڑ کر کے چلی گئی۔ چاچا سب سے زیادہ پاورفل تھے مکہ میں، اور ان کی زندگی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر کے دیکھ نہ سکا۔ اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ایسی ہستی تھی وہ کہ جب رسول خدا باہر سے مکہ والوں کے تانے برداشت کر کے گھر میں آتے تھے نا، جب مکہ والوں کی تکلیفوں سے پریشان ہو کر کے گھر میں آتے تھے نا، حضرت خدیجہ الکبریٰ ایسا دلاسا دیتی تھی۔ پہلی وحی سے اندازہ لگائیے گا، جب پہلی وحی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اترے نا، اللہ کے رسول گھر پہنچے اور آ کر کے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا کہ خدیجہ آج عجیب معاملہ پیش آیا ہے، اس قسم کا کوئی سفید لباس پہنے ہوئے کوئی بزرگ شخص آیا میرے پاس اور اس نے آ کر کے اس طرح کے مجھے کلمات پڑھائے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگی میرے حبیب گھبراؤ نہیں اور پریشان نہیں ہو، میرا اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ ضائع نہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ وہ وجہ یہ ہے آپ غریب کا سہارا ہو، آپ بیواؤں کا سہارا ہو، آپ یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنے والے ہو، آپ تنگ دست اور بے کس اور بے سہارا لوگوں کا سہارا ہو، آپ کو اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ آج ہمارا کوئی دور ہو، چھوٹا سا ایکسیڈنٹ بھی ہو جائے تو
ان کو چپ کروائیں گے یا اپنے مرہم اپنے زخم پر پٹی لگائیں گے؟ یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہی تھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جگہ جگہ دلاسا دیتے رہے اور حوصلہ دیتے رہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قدم بڑھاتے رہے اللہ کے دین کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کے لیے۔ اس سال یہ بھی چھوڑ کر کے چلی گئی۔ جب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا چھوڑ کر کے چلی گئی نا، اور حضرت ابو طالب بھی چھوڑ کے چلے گئے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو مکہ میں دعوت دیتے تھے اس کا لیول بھی کم ہو گیا۔ لیول کیسے کم ہوا کہ ماننے والے کم ہو گئے، ماننے والے زیادہ کم کر دیا، ماننے والے کیسے کم ہو گئے کہ پہلے کسی کا ڈر نہیں تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم علی اعلان دعوت دیتے تھے، علی اعلان پیغام سناتے تھے۔ آج چاچا نہیں ہے، آج کسی بھی مجلس میں جاتے ہیں تو ہر ایرا غیرہ نتو خیرہ اٹھ کر کے آگے سے بحث و مباحثہ کرتا ہے، آگے سے تکرار کرتا ہے اور بات نہ ماننے پر مجبور کرتا ہے، بات نہ کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ بالآخر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر لیا کہ مکہ والوں کو چھوڑیے گا، طائف چلتے ہیں، اور طائف والوں کے ساتھ بنو ہاشم کے رشتہ داریاں بھی تھی، بطور خاص وہاں بنو ثقیف کے قبیلے کے ساتھ رشتہ داریاں بھی تھی۔ نبی پاک نے پلان بنایا کہ طائف چلتے ہیں، شاید وہاں کے لوگوں کو ایمان نصیب ہو جائے، شاید وہاں کے لوگ ہدایت پر آ جائیں، شاید وہاں کے لوگ اللہ کی بات مان لیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیچ ایک اور بات بھی سوچی کہ مکہ کی زمین ذرا سخت ہے اور طائف کی زمین ذرا وہ اچھی جگہ ہے آب و ہوا کے اعتبار سے اور کاشتکاری کھیتی کے اعتبار سے، پھل اور پھول بھی اس زمین میں اگتے ہیں۔ رسول خدا نے فرمایا، سوچا کہ شاید طائف والی جیسے زمین ہے ویسے ان کے دل بھی نرم ہوں گے تو ان میں سے کسی کو شاید دین نصیب ہو جائے۔ تو اللہ کے رسول نے طائف کا سفر کیا، لیکن سفر کرنے سے پہلے مکہ میں کسی کو بتایا نہیں کہ میں طائف جا رہا ہوں اکیلے۔ اگر اللہ کے رسول چاہتے تو حضرت ابوبکر ایمان میں ہے اور دوسرے چند صحابہ ہیں، سب کو لے کر کے جاتے۔ ایک غلام ہے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، ان کو ساتھ لے کر کے طائف کا سفر کرتے ہیں جو 80 کلومیٹر 80 میل کے فاصلے پر مکہ المکرمہ سے ہے۔ اور وہ راستہ بھی کیسا ہے، پہاڑ ہیں اور نوکیلے پتھروں کے اوپر سے راستہ ہے، اور جا بھی اس طرح سے رہے کہ کسی کو پتہ نہ چلے ہم جا کدھر رہے ہیں۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف میں پہنچتے ہیں، طائف میں رہنے والے بنو ثقیف کے 3 بڑے سردار ہوتے ہیں اور وہ تینوں آپس میں بھائی بھی ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول ان کو پیغام پہنچاتے ہیں۔ ایک کہتا ہے کہ آپ کی بات ماننا کعبہ کا پردہ توڑنا ہے، یعنی جس طرح کعبہ کا پردہ کوئی توڑ سکتا نہیں اس طرح کوئی آپ کی بات مانے گا بھی نہیں۔ دوسرا جواب دیتا ہے کہ کیا آپ کے بنا اللہ کو کوئی نبی بنانے کے لیے ملا نہیں تھا؟ تیسرا جواب دیتا ہے کہ آپ سے بات نہیں کرنا اچھا ہے، اس لیے کہ اگر آپ جھوٹے ہوئے تو جھوٹوں سے ہم منہ لگاتے نہیں، اور اگر آپ سچے ہوئے تو ہم نے آپ کی بات ماننے نہیں، اور اگر ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے ہم نبی کو جھٹلا دیں گے، ہم اللہ کے مجرم ٹھہریں گے، اس لیے ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارے اگر نہیں مانتے مانو نا، ایک کام تو ضرور کر لینا کہ مجھے تھوڑے دنوں کے لیے اپنے اس بستی میں ٹھہرنے دو، میں آپ کے لوگوں سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ ان سب نے ایک ہی بات کہی کہ جتنا جلدی ہو سکے یہاں سے نکل جاؤ، یہاں ہماری بستی میں ٹھہرنے کی اجازت تمہیں ملے گی نہیں۔ ایک بندہ امیدوں سے کہیں جائے سفر کر کے، وہاں جب ساری امیدوں پہ پانی پھر جائے تو دل کا کیا حال ہوتا ہے پھر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی دن تک وہاں قیام کیا، لیکن سیرت کی کتابیں بھی اس سے خالی ہیں۔ وہ دن کیسے نکلے ہوں گے، وہ صبح، وہ شام، وہ دوپہر کیسی کاٹی ہوگی، جہاں دشمن قوم ہے اور قوم ساری یہی کہہ رہی ہے، بابا جتنا جلدی ہو سکے ہمارا محلہ چھوڑ دو، ہم نے آپ کی بات سننی نہیں ہے، ہمارے جوانیوں کو خراب نہ کیجیے گا، ہم آپ کے دین پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایسے محلے، ایسے بستی اور ایسے علاقے میں رسول خدا نے چند دن قیام کیا تو کیسے کیا ہوگا؟ بالآخر ایک دن سارے غصے میں آ گئے کہ بھئی آج تو اس کو مکہ سے جو بندہ آیا ہے نا، آج اس کو محلے سے نکالنا ہے،
یہ ہماری بات مانتا نہیں ہے. ہم نے بہت دفعہ سمجھا لیا, ہم نے بہت لاڈ پیار کی باتیں کر لی, ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. آخر بنو ثقیف کے سرداروں نے ہی اپنے محلے کے کچھ گنڈوں کو, کچھ جوانوں کو جمع کیا اور جمع کر کے کہا کہ یہ جو مکہ سے بندہ آیا ہے نا, یہ بھی اور اس کے ساتھ جو اس کا غلام ہے, اس کو بھی, ان کو ایسے بگاؤ جیسے نعوذ باللہ کوئی جانور کو بگاتا ہے. فرمایا انہوں نے کہا کہ پتھر مار مار کے اپنے علاقے سے اس کو بگا دو تاکہ آئندہ ہمارے علاقے میں کوئی بے دینی پھیلانے کی کوشش نہ کرے. نعوذ باللہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے دینی کا کام کر رہے ہیں. ان کو کیا پتا تھا کہ اصلی دین تو صلی اللہ علیہ وسلم ہی پھیلا رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت زید بن حارث رضی اللہ فرماتے ہیں میں ساتھ تھا. انہوں نے تو پہلے سیٹیاں بجانے شروع کی, پھر تالیاں بجانے شروع کی, پھر آہستہ آہستہ انہوں نے پتھر مارنا شروع کیے اور اس طرح بگایا کہ دور تک 5 سے 7 کلومیٹر تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بگایا. اور بگاتے بگاتے دور ایک باغ میں پہنچے اور پہنچ کر کے حالات کیسی ہے, اب کنڈیشن کیا ہو گئی ہے. حضرت زید بن حارث فرماتے ہیں جب آگے سے پتھر آتے تھے میں آگے ہو جاتا تھا, اور جب دائیں سے پتھر آتے تھے میں دائیں طرف ہو جاتا تھا, جب بائیں سے پتھر آتے تھے میں بائیں طرف ہو جاتا تھا, جب پیچھے سے کوئی حملہ کرتا تھا میں پیچھے سے ہو جاتا تھا. اس سب کے باوجود میں تو زخموں سے چوری تھا. وہ اللہ کے رسول کو بھی اتنے زخم پہنچے جب باغ میں جا کر کے, باغ بھی دشمن کا, دشمن کے باغ میں جا کر کے جب پناہ لی نا, اللہ کے رسول نے اپنے نالین مبارک, وہ نالین آج خون سے تارے جو نالین لگا کر کے عرشوں پہ پہنچتے ہیں, جب اپنے نالین مبارک اتاری نا, اتار کر کے ان کو جاڑا نا تو اندر سے خون کے جمے ہوئے خون کے مکرے گرتے ہیں. اس سے بڑے غم تو ہم پر نہیں آئے نا. خود ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا مجھے پریشان کیا گیا نا, اتنا نہ اس سے پہلے کسی کو پریشان کیا گیا ہے اور نہ آئندہ قیامت تک کسی کو پریشان کیا جائے گا. جب باغ میں بیٹھے تھے نا تو باغ کے مالک کو بھی دیکھ کے ترس آ گیا. واقعہ مختصر کر رہا ہوں. اس نے کیا کیا, دونوں بھائی بیٹھے تھے, عتبہ اور شیبہ, دونوں بھائیوں نے مشورہ کیا کہ یار کچھ بھی بات ہے بندہ تو ہمارا ہے اور قریش کے ساتھ ہماری رشتہ داری تو ہے, ٹھیک ہے طائف والوں نے اس کے ساتھ سلوک اچھا نہیں کیا اور رشتہ دار تو ہمارا ہے تو زخموں سے چور ہے, اس کا حال تو ہمیں پوچھنا ہی چاہیے. دونوں بھائی اٹھتے ہیں, اپنے غلام عداس کو بلاتے ہیں اور اس کو حکم دیتے ہیں کہ باغ سے تازہ انگور اتارو اور ایک برتن کے اندر سجاؤ, سجا کر کے لے جاؤ اور اس زخمی شیر سے کہنا آپ کو رشتہ داری کا واسطہ ہمارے انگور قبول کر لیجئے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب انگور پیش کیے گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر کے انگوروں کو کھانا چاہا. جو ہی بسم اللہ پڑھی تو جو غلام عداس تھا نا, یہ پوچھنے لگا یہ آپ نے کیا پڑھا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو میں نے اللہ کا نام لیا ہے. یہ کہنے لگا یہ ایسے اس طریقے سے اللہ کا نام تو ہم نے آج تک کبھی سنا نہیں ہے, یہ کون سا نام لیا آپ نے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میں نے بسم اللہ پڑھی ہے. آپ کہاں سے ہو؟ اس نے کہا میں نینوا کا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا میرے بھائی یونس کے علاقے سے ہو. اس نے کہا آپ کیسے یونس کو جانتے ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یونس بھی اللہ کا نبی تھا, میں بھی اللہ کے نبی ہوں, وہ میرا نبی بھائی ہے, میں اس کو جانتا ہوں. عداس نے عرض کیا آپ کس چیز کی دعوت کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا میں اس چیز کی دعوت دیتا ہوں کہ کائنات میں بسنے والے سارے انسان برابر ہیں, چاہے غلام ہو, چاہے آقا ہو, چاہے مسافر ہو, چاہے مقیم ہو, چاہے غریب ہو, چاہے امیر ہو, چاہے شہر کے رہنے والا ہو, چاہے گاؤں کا ہو, سارے برابر کے ہیں. اور عداس تو غلامی سے تنگ تھا. اس نے جب یہ عجیب سا سبق سنا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جھک گیا. ادھر عتبہ اور شیبہ بیٹھے تھے نا, وہ دیکھ کر کے سوچنے لگے کہ ہمارا غلام بھی بے دین ہو گیا. جب غلام واپس آیا نا پلیٹ لے کر کے, برتن لے کر کے, اور وہ پوچھنے لگے کیا بے دین ہو گیا ہے؟ اس نے بھی بڑی تاریخی بات کہی, کہا آپ کیا کہتے ہو بے دین ہو گیا؟ اس وقت روح زمین پر اس زخمی شیر کے علاوہ کوئی دین کی بات کرتا نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تنگ حال اور تنگ دست ہو کر کے, زخموں سے چکنا چور ہو کر کے پھر دوبارہ مکہ المکرمہ میں پہنچتے ہیں. تو اب تو اس آیت کا ترجمہ ہونا ہی چاہیے پھر ان مع العسر یسرا, تنگی کے ساتھ آسانیاں ہیں.
یہ تنگی کا ماحول جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیتے ہیں، ان پریشانیوں سے جب گزر لیتے ہیں، تو اچانک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوئے ہوتے ہیں، اچانک آسمان کانپنا شروع ہو جاتا ہے اور افراتفری مچ جاتی ہے۔ کیا فرشتے، کیا انبیاء، کیا انسان، کیا جن، کیا انسانوں کی روحیں، کیا جنوں کی روحیں، کائنات کا پتا پتا، کائنات کا ذرہ ذرہ ہلنے لگ جاتا ہے، کانپنے لگ جاتا ہے۔ آج کون آ رہا ہے؟ آج محبوب کا محبوب، عاشق کا معشوق، آج رب کا رسول رب سے ملنے آ رہا ہے۔ کہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول تھے کہاں جب فرشتے آئے بلانے کے لیے؟ یہ پہلے سن لو بچوں، آپ اپنے پیارے رسول سے محبت نہیں کرتے ہیں تو پیارے رسول کی باتوں میں آپ باتیں کر رہے ہیں۔ بچوں پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم، بچوں کو بطور خاص کا پڑھنے رہے صلی اللہ علیہ، پیچھے آواز نہیں آ رہی، کیا مسئلہ ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مکہ فتح ہوا، فتح مکہ کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام معمولات سے جب فارغ ہوئے، یہ فتح مکہ بھی ایک لمبا چپٹر ہے، ایک لمبا مضمون ہے، کبھی زندگی رہی تو اس پر اس کے سارے حروف آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ ایک ہی پوائنٹ سے اندازہ لگا لیجئے گا کہ آج کے دن کی کہانی کتنی عجیب ہونے والی ہے۔ جب سارے معمولات سے فارغ ہوئے نا، اور آج کا وہ دن ہے کہ مکہ کا پردھان ابو سفیان بھی ایمان میں داخل ہوا، اور مکہ کا پہلوان حضرت خالد بن ولید کے رضی اللہ تعالی عنہما بھی ایمان میں داخل ہوتے ہیں۔ آج کے دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو سفیان کے گھر سے لڑکا آ جاتا ہے، غلام آ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول آج کہیں جائیے گا نا، ہماری حویلی پہ آ جاؤ، کھانا بنا ہے، آج رات کو یہیں رکیں گے، کچھ باتیں شاتیں کریں گے۔ حضرت خالد بن ولید کے گھر سے بھی پیغام آ گیا کہ اللہ کے رسول آج ہمارے گھر میں آؤ، آج اللہ نے ہمیں یہ شرف دیا ہے کہ آپ بادشاہ بن کے آئے ہو، اور ہمارے لیے یہ فخر کی بات ہوگی کہ اگر آپ ہماری حویلی پہ آئیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے نہ ابو سفیان کے گھر جانا ہے، نہ خالد کے گھر جانا ہے، نہ کسی چودھری کے گھر جانا ہے، نہ کسی مکہ کے پردھان کے گھر جانا ہے، مجھے جانا ہے کدھر ہے مجھے پتہ، آپ نہ مجھے چھیڑیے گا۔ اب سارے تلاش میں رہ گئے، آخر جائیں گے کہاں؟ اسی مکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہن ہے، حضرت ام ہانی، چاچا زاد بہن۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن اپنے بچوں کو کہانی سناتی تھی کہ آج تمہارے ماموں کو فلاں جگہ مار پڑی، آج تمہارے ماموں کو فلاں جگہ ڈانٹ پڑی۔ جب رسول خدا مدینہ آگے نا، یہ نبی پاک کی بہن آپ اپنے بچوں کو کہانی سناتی تھی، آپ تمہارے ماموں مدینہ چلے گئے، وہاں ان کو کوئی ڈانٹتا نہیں ہے، وہاں ان کو کوئی گالی نہیں دیتا، وہاں ان کو مارنے کی کوئی دھمکی نہیں دیتا، وہ اپنے ایک خدا کی توحید کی دعوت دیتے تھے، اسی پر کھڑے، اسی پر عمل کر رہے ہیں۔ آج جب یہ مکہ فتح ہوا نا، تو آج یہ بہن بیٹھتی ہے، بیٹھ کر کے اپنے بچوں کو کہانی سناتی ہے، لیکن الفاظ آج کیا ہوتے ہیں بچوں؟ تمہیں پتہ ہے آج تمہارے ماموں مکہ میں آ گئے، اور آج تمہارے ماموں نے مکہ کو فتح کر لیا، آج تمہارے ماموں مکہ کے پردھان بن گئے، مکہ کے چودھری بن گئے، آج تو وہ سپہ سالار بن کے آئے، آج مکہ کے شاہی بن کے آئے، آج مکہ کے شاہ بن کے آئے، آج مکہ کے بادشاہ بن کے آئے۔ اور چھوٹے بچے نے منہ اٹھا کر کے پوچھا اماں آپ روزانہ ماموں کے ہمیں باتیں تو سناتے، آج اگر ماموں مکہ میں آئے تو کیا ماموں ہمارے گھر بھی آئیں گے؟ حضرت ام ہانی فرماتی ہیں میں نے بچے کو کسی طریقے سے بہلایا اور کہا ہاں آئیں گے ہمارے گھر آج ماموں۔ بسم اللہ میں نے کہا آئیں گے ہمارے گھر ماموں، تو اتنی دیر میں جب تھوڑا سا اور وقفہ ہوا تو دروازہ بجایا کسی نے، اور میں نے اپنے سخت لہجے میں، چونکہ میں پریشان تھی بچے کی اس بات سے، بچے کی اس گفتگو میں نے پوچھا کون ہے؟ اور دروازے سے آواز آئی ہانی دروازہ کھول، میں محمد ہوں، تیرا بھائی تیرے گھر پہ آیا ہوں۔ اب اندر کی بھی سننا جگر لے کر کے، سیرت کی باتیں یوں ہی نہیں ہیں، اگر سنتے رہو گے نا 4 دن تک بھی تھکیں گے نہیں، اس لیے کہ لوگ بے وقوف ہیں، کہتے ہیں کہ تلوار کے زور پہ اسلام پھیلا ہے، لوگ بے وقوف ہیں کہتے ہیں کہ طاقت کے زور پہ اسلام پھیلا ہے۔ ارے بے وقوفوں، کتنے 100 سال ہو گئے ہماری حکومت ختم کیے ہوئے، آؤ نا ہمارے سامنے ایک سائڈ لاکھوں روپے کا ڈھیر لگا دو، ایک سائڈ گنبد خزائے کی تصویر لے لو، اور ہمیں نہ بلاؤ، عالم کو نہ بلاؤ، ہمارے کسی جاہل کو بلاؤ، اور اس کو بھی نہ بلاؤ جو مسجد میں آتا ہے، اور اس کو بلا لو یار جو کبھی کبھار جمعہ میں یا عید میں آتا ہے، ہمارا کوئی ادنا سا بھی مسلمان ہوگا نا،
وہ تمہارے لاکھوں روپے کو ٹھوکر میں رکھے گا، تصویر گنبد خضرا اپنے سرے سے لگائے گا کہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اندر آئے رسول خدا تو ادھر ابو سفیان کے بہترین ورائٹیاں چھوڑ کے آئے، اور خالد بن ولید کا بہترین قسم کا کھانا چھوڑ کے آئے۔ یہاں جب گھر پہنچے نا، پورے دن کی مصروفیت تھی، تھکے آ رہے تھے، آتے بہن کو پوچھا بہنا کچھ کھانے کو ہے؟ بہن نے دبی آواز میں کہا کہ بھائی آج تو کچھ بنا نہیں ہے، وہ کل کی ایک روٹی ہے، اگر اجازت ہو تو وہ پیش کروں۔ یہاں ایک بات اور بھی سنتے چلو، اللہ کے رسول نے نا اپنی پوری زندگی میں کھانا کم ضرور کھایا، اگر نہیں ہوا تو پیٹ پہ پتھر ضرور باندھیں، لیکن اللہ کے رسول نے باسی کھانا یعنی پہلے دن کا اگلے دن کا کھانا کبھی نہیں کھایا، سوائے اس موڑ کے آج اتنے تنگ، آج اتنی بھوک لگی ہے، آج اتنی تھکاوٹ ہے کہ بہن سے کہا بہنا کل کی لیا وہی چلے گی، پانی میں گلی کر کے کھا لی کہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کھانے کے بعد جی جب ہم کسی کے یہاں مہمان ہوتے ہیں، کھانا کھانے کے بعد بیٹھتے ہیں تو کیا باتیں ہوتی ہیں؟ میں جاؤں گا تو یہ کہوں گا نماز پڑھتے ہو، قرآن پڑھتے ہو؟ اگر کوئی پڑھا لکھا بندہ آ جائے گا جو کے ایس وغیرہ کیا ہوا ہو، اسکولی تعلیم پڑھا ہوا، تو وہ بھی جا کے پوچھے گا کہ بچے کس اسکول میں، کسی اچھے اسکول میں داخلہ کروا دو بچوں کا۔ اور اگر کوئی بزنس والا جائے گا، وہ جا کے اس کے پر رکھ دو، وہ جا کے کیا بات کرے گا کہ بچوں تعلیم اچھے سے حاصل کرو، تعلیم کے بعد پھر آپ اچھی نوکری ڈھونڈنا، اگر نہ ملی تو اچھا کاروبار کیسے ہوگا، اچھا مال آپ کہاں سے خرید سکتے ہیں، بیچ کہاں سکتے ہیں، اچھا کاروبار، اچھی تجارت، اچھا مال کیسے آپ کما سکتے ہیں۔ رسول خدا جس گھر میں گئے، آؤ سناتا ہوں اللہ کے رسول نے کیا گفتگو کی۔ بہن کہنے لگی بھائی آج آپ تھکے ہوں گے، آپ یہ بتاؤ کہ چار پائی پہ آرام کرنا ہے یا نیچے آرام کرنا ہے؟ بھائی کہتے ہیں بہنا آج آرام ورام کوئی نہیں کرنا، آج آ جاؤ میرے پاس بیٹھ جاؤ، ہم نے آپ سے کچھ باتیں کرنی ہے۔ یہ باتیں جو ہوئی نا بھائی، ایک ساتھی مجلس میں کچھ پانی کی بوتلیں گھما دے، کچھ ساتھی پانی پینا اگر چاہتے ہیں اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں سے لگتا ہے کہ اس دن آسمان پھٹ گیا ہوگا، لگتا ہے کہ زمین کا جگر ٹوٹ گیا ہوگا، ایسی گفتگو جو فرمائی، ایسی باتیں جو کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانے لگے بہن میں نے اپنے ابا کے ساتھ زندگی نہیں گزاری، میں اپنے بابا کے ساتھ نہیں رہا، میں نے اپنے والد کے ساتھ زندگی نہیں گزاری، آپ مجھ سے 20-22 سال بڑی ہیں، آپ نے میرے بابا کے ساتھ زندگی گزاری ہے، آپ مجھے بتاؤ میرے بابا تھے کیسے، ان کا حلیہ کیسا تھا، ان کا گفتگو کا انداز کیسا تھا، وہ چلتے کیسے تھے، وہ کھاتے کیسے تھے، وہ پیتے کیسے تھے، ان کی شکل اور صورت کی مجھے سیر کروائیے گا۔ حضرت ام ہانی فرماتے ہیں ابھی ابا کی باتیں ختم نہیں ہوتی ہیں، اس سے پہلے اللہ کے رسول فرماتے ہیں ہانی تو نے میری ماں کے ساتھ بھی دن بتائے، وہ میں تو بچپن ہی میں ماں سے جدا ہو گیا تھا، اب ذرا میری ماں کی باتیں تو بتائیے۔ آؤ میرے دوستو، پوری رات گزر جاتی ہے، فجر ہو جاتی ہے، اللہ کے رسول ماں اور بہن اور اللہ کے رسول باپ اور اللہ کے رسول اپنے خاندان کی باتیں کرتے رہتے ہیں، اور یہ قیامت تک آنے والے انسانوں کو سبق دیا کہ جب تمہیں کوئی عہدہ مل جائے نا، جب تمہیں کوئی کرسی مل جائے نا، جب تمہیں کوئی سرداری مل جائے نا، تو ان کو نہیں بھولنا جب تمہارے ساتھ وہ کھڑے تھے نا، دنیا کا کوئی فرد پھر تمہارے ساتھ اور کھڑا ہوا تھا نہیں۔ اسی ام ہانی کے گھر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے ساتھ 70,000 کے فرشتوں کا ایک بہاری مجمع لے کر کے حاضر ہوتے ہیں۔ آسمان سے اعلان ہوتا ہے کہ آج سارے نبی استقبال میں کھڑے، آج سارے فرشتے استقبال میں لگے، آج میرے سنے پیغمبر کو، میرے پیارے رسول کو، میرے لاڈلے نبی کو، میرے حبیب کو آج میرے پاس لے کر کے آؤ، آج میرے حبیب کو میری خدمت میں لے کر کے آؤ، آج میں اپنے حبیب کے ساتھ ملاقات کرنا چاہتا ہوں، آج میں اپنے حبیب کو دیکھنا چاہتا ہوں، آج میں اپنے حبیب کے ساتھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام 70,000 کے فرشتوں کے ساتھ جب آسمان سے اترے نا، ام ہانی کے گھر میں پہنچے، اور گھر میں پہنچ کے کیا دیکھتے ہیں؟ اللہ کے رسول آرام فرما رہے ہیں، اللہ کے رسول پیاری نیند میں سوئے۔ جبرائیل علیہ السلام زمین سے پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ نے کہا تھا میرے پیارے کو لے کے آ جا، آپ نے کہا تھا میرے سونے کو لے کے آ جا، آپ نے کہا تھا میرے لاڈلے کو آ جا، لیکن تیرے حبیب تو آرام میں، تیرے حبیب تو سو رہے، ان کو اٹھانا کیسے ہے؟ یا اللہ میں آواز مار کے اٹھاؤں؟ اللہ نے
کہا جبرائیل خبردار اگر میرے پیغمبر کو آواز لگائی تو اس لیے کہ جب سوئے ہوئے انسان کو کوئی آواز لگاتا ہے وہ اچانک سے آواز سن کے گھبرا جاتا ہے، میرے پیغمبر کو آواز نہیں لگا سکتے ہو. کہیے صلی اللہ علیہ وسلم. اتنی آواز ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ اٹھانا کیسے ہے، کیا میں ان کے بدن کو دبا کے اٹھاؤں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل خبردار اگر میرے پیغمبر کے ساتھ ہاتھ بھی لگایا تو جبرائیل کر یوں کہ تو فرشتوں کا سردار ہے اپنی جگہ ہوگا اور تو نوری مخلوق سے ہے اپنی جگہ ہو جا. جبرائیل ایسا کر کے نیچے جھک جا اور میرے حبیب کے پاؤں کی تلی کے اوپر بوسہ دے دے، میرے حبیب جاگ جائیں گے. آواز لگانے کی کوشش نہیں کرنا. کہیے صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت جبرائیل علیہ السلام پاؤں کے تلی مبارک کے نیچے بوسہ دیتے ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر کے مسجد حرام میں آتے ہیں، کعبۃ اللہ میں آتے ہیں. یہاں بھی رک کر کے ایک بات سنیے گا، ام ہانی کے گھر سے کیوں نہیں لے کے گئے، کعبہ میں آئے، وہاں سے سفر کا آغاز کیوں ہوا؟ وہاں سے سفر کا آغاز اس لیے ہوا کہ قرآن کریم میں ہے ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارکہ، کہ کائنات میں سب سے پہلی جو جگہ بنائی ہے، دنیا میں سب سے پہلی جو جگہ وجود میں آئی ہے، جو پوائنٹ وجود میں آیا ہے، جس کی تخلیق ہوئی ہے، جس کو رب نے بنایا ہے، جس کو رب نے وجود بخشا ہے، ان تمام چیزوں میں سب سے پہلے اللہ نے اس پوائنٹ کو بنایا ہے، اللہ نے اس جگہ کو بنایا ہے جہاں کعبۃ اللہ ہے، جہاں بیت اللہ ہے، جہاں مسجد حرام ہے. آج رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پہلے پوائنٹ سے اٹھانا شروع کرنا تھا، لے جانا شروع کرنا تھا، اور کائنات میں سب سے آخر میں، سب سے لاسٹ میں، سب سے تاخیر کے ساتھ جو جگہ بنی ہے وہ عرش معلیٰ بنی ہے. سب سے پہلی جگہ سے سب سے آخری جگہ لے کے جانا تھا. کہیے صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے کعبہ میں لائے. اور یہاں بھی اللہ کے رسول نے ہمیں نہیں بولا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے اندر داخل نہیں ہوئے، باہر حتیم کے مقام پہ رکے. حتیم کے مقام پہ اس لیے رکے کہ میں اپنے سفر کو حتیم سے شروع کروں گا. قیامت تک اگر میری آنے والی امت میں سے اگر کوئی شخص، اگر کوئی میرا امتی یہ چاہے گا کہ ہم اپنے نبی کی وہ جگہ دیکھیں جہاں سے ہمارے نبی نے معراج کا سفر کیا تھا، تو کعبے کا دروازہ تو ہر ایک کے لیے نہیں کھلنا، حتیم ہر ایک کے لیے کھلی ہے. میرا کوئی امتی اپنے دل کو توڑے نا، وہ جو بھی جگہ دیکھنا چاہے اس جگہ کو آ کر کے دیکھ لے. کہ یہ صلی اللہ علیہ وسلم. تھکے تو نہیں ہو؟ تھوڑا ہی وقت اور لگے گا، بتانا نہیں، اذان کی آوازیں آ رہی ہیں. جب بس کرنا ہوگا کہہ دینا. آج میری نہیں، آج آپ کی رات ہے. جب بس کرنا ہوگا بتا دینا، نہیں کرنی ہے تو انشاءاللہ فجر بھی پڑھ سکتے ہیں یہیں پہ. میں جس کی بات کر رہا ہوں نا وہ اچھا ہے، اور میری اور آپ کی کیا مجال ہے؟ ہم سنے رسول کا تذکرہ کر سکیں یا سن سکیں، یہ ان کا کمال ہے کہ جب کوئی بیٹھتا ہے نا ان کا تذکرہ کرنے کے لیے یا سننے کے لیے پھر جان چلی جاتی ہے. تو کہیے صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے زبان پھر تھکتی نہیں ہے، نہ دروشی پڑھنے سے زبان تھکتی ہے. کہیے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے کعبۃ اللہ میں حتیم میں. جبرائیل علیہ السلام اپنے ساتھ جنت کا ایک بڑا تھال، ایک تشت، ایک بڑا برتن لائے ہوئے تھے جس کے اندر حکمتیں بھری ہوئی تھی. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حجر اسود کے قریب لٹایا گیا، اور لٹانے کے بعد میرے سینے کو چاک کیا گیا اور اندر سے دل کو نکالا گیا. نکال کر کے زمزم کے پانی سے دھویا گیا. زمزم کے پانی سے دھونے کے بعد پھر وہ جو جنت سے رحمتوں اور برکتوں اور معجزات کا اور حکمتوں کا بھرا ہوا جو تھال لایا تھا اس کو میرے دل کے اندر ڈالا اور پھر میرے دل کو وہیں ڈال دیا. اب بات آ گئی ہے سینہ چاک کرنے کی، تو سنو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ زندگی میں 4 بار چاک کیا گیا. سب سے پہلے بچپن میں اللہ کے رسول جنتی تھے، اللہ کے رسول کا جسم جنتی تھا، اللہ کے رسول کا دل بھی جنتی تھا. لیکن جنتی چیز جب دنیا میں آتی ہے اثر لیتی ہے. اللہ کے رسول کو پسینہ بھی آتا تھا،
اللہ کے رسول کو نیند بھی آتی تھی، اس کا مطلب کہ دنیا میں آنے کے بعد دنیا کی چیزوں سے اثر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو لگا، تبھی پسینہ بھی آتا تھا۔ اللہ کے رسول کے سینے کو بچپن میں چاک کیا گیا جب اللہ کے رسول اپنی بہن کے ساتھ بکریاں چرا رہے تھے۔ یہ بات لمبی ہوگی، میں پوائنٹ کی بات کرتا ہوں۔ بچپن میں اس لیے کیا گیا کہ بچپن میں انسان کا دماغ کھیل کود کی طرف جاتا ہے، بچپن میں انسان کا دماغ دسیوں چیزوں کی طرف جاتا ہے۔ اللہ کے رسول کا دماغ اللہ نے اپنے ہی در پہ جھکا کے رکھنا تھا، اپنے ہی ساتھ جوڑ کے رکھنا تھا، اس لیے وہ بچپن کی ساری حرکتیں نکال کے اور حکمت ڈال کے پھر سینے کو ویسے کر دیا بچپن میں، اور 10 سال کی عمر میں دوبارہ کیا۔ 10 سال کی عمر میں اس لیے کیا کہ جب انسان جوان ہوتا ہے نا، تو جوان انسان کا دماغ بزنس میں لگتا ہے، کاروبار میں لگتا ہے، کھیل اور تماشے میں لگتا ہے۔ اللہ کے رسول کا دماغ ان سب چیزوں سے ہٹا کر کے اللہ اپنے پاس رکھنا چاہتے تھے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 10 سال کی عمر میں دوبارہ سینہ مبارک چاک کیا، جوانی کی تمام حرکات کو نکال کر حکمتیں ڈال دی، اور پھر جس دن قرآن کریم نازل ہونا تھا اس دن بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو چاک کیا گیا۔ اس وقت کیوں کیا گیا یہ بھی سنتے چلو۔ بسم اللہ۔ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بنا آتی نا تو مسجد میں بیٹھا ہوں اور رب کی قسم ہے ہم میں سے کوئی ایک آیت پڑھنے کی صلاحیت بھی نہ رکھتا، ہم جل جاتے۔ جس قرآن کے لیے کہا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ انسان تو انسان ہے، اگر اس قرآن کو پہاڑ پر بھی اتارتے پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے، پہاڑ بھی ذرہ ذرہ ہو جاتے۔ اس قرآن کو برداشت کرنے کے لیے اللہ کے رسول کا سینہ مضبوط کرنا تھا، اللہ کے رسول کے سینے کو نکالا گیا اور اس قرآن کو برداشت کرنے کے لیے مضبوطی بری گئی، ورنہ وہ حال ہونا تھا کہ بنی اسرائیل نے بھی کہا تھا ہم اللہ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا او بیوقوفو تمہیں یہ صلاحیت نہیں ہے، کوئی انسان نبی کے واسطے کے سوا اللہ سے بات نہیں کر سکتا، انہوں نے کام کریں گے۔ پھر کیا ہوا؟ 70 آدمی ساتھ گئے تھے، ایک بھی نہیں زندہ بچا، سب کے سب مر گئے۔ جو ہی تھوڑی سی جھلک آئی، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اللہ تعالیٰ پہلے قوم نے مانتی تھی اب تو اور نہیں مانے گی، کہ ہمارے بندے مار دیے، اللہ پلیز اس کو زندہ کر، ان کو سب کو زندہ کر دیجیے گا۔ اللہ نے مہربانی کی کہ ان سب کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ تو آج چوتھی مرتبہ سینہ مبارک چاک کیا گیا۔ جب آسمانوں پر جانا تھا، کیوں چاک کیا آج جب انسان جاتے ہیں نا کہاں تک جاتے ہیں جی؟ اوپر جب جاتے ہیں انسان کہاں تک جاتے ہیں؟ یہ آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے، بولیے گا، اوپر کہاں تک جاتے ہیں انسان؟ چاند تک۔ لیکن اس کے لیے انتظام کتنے ہوتے ہیں؟ یہاں پتہ ہم آکسیجن لیتے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ چھوڑتے ہیں، تو اوپر کیا چیز ملتی ہے ہوا میں؟ صرف کاربن ڈائی آکسائڈ ہی ملتا ہے۔ لینا کیا ہے پھر لاش ہی وہاں سے نیچے گرے گی۔ تو اس کے لیے آکسیجن کا انتظام کیا جاتا ہے اور دیگر چیزوں کا انتظام کیا جاتا ہے انسان کو چاند تک پہنچانے کے لیے۔ اور ہمارے رسول کہیے صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ آکسیجن کا انتظام کیا، نہ کاربن ڈائی آکسائڈ کا انتظام کیا، نہ پانی کا انتظام کیا، اور جو نالین مبارک لگا کے مکہ کی گلیوں میں گھومتے تھے نا، اور میرے دوستوں وہی نالین یعنی وہی جوتیاں مبارک لگا کے وہاں پہنچے جہاں سے جبرائیل نے کہا میری گارنٹی ختم ہے، اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ کہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک آج چاک ہوا۔ آسمان پر جانے کی، ہوا میں اوپر اللہ کے پاس جانے کی، آسمانوں پر جانے کی صلاحیت پیدا کی گئی، قوت اور جذبہ پیدا کیا گیا اور جوش پیدا کیا گیا۔ اب نکلنے لگے، سواری آتی ہے، جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ سواری پر سوار ہو جائیے گا۔ اللہ کے رسول خوش ہوتے ہیں، لیکن امت کو پیغام کیا دیتے ہیں؟ سنا میرے دوستو، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جبرائیل میں جانے سے پہلے کچھ پوچھ لوں؟ جبرائیل نے عرض کی یا رسول اللہ سواری حاضر ہے، اللہ کی ملاقات ہے، پوچھنا کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا پوچھنا تو یہ جبرائیل مجھ پر تو اللہ کی بڑی نوازشات ہے، مجھ پر تو اللہ کے بڑے کرم ہیں، مجھ پر تو اللہ کے بڑے احسان ہیں، میں تو اس سواری پر سوار ہو کے اللہ کے پاس چلا جاؤں گا، یہ تو بتائیے گا کہ اللہ میری امت کو کیا کرے گا، اللہ میری امت کے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ اسی موقع پر اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے یہ پیغام بھیجا، اے میرے نبی تیری امت کو پل صراط سے میں اس طرح گزاروں گا جیسے
جیسے لائٹ پر تیز چلتی ہے اور جیسے بجلی تیز چلتی ہے، یہ ہماری والی بجلی نہیں، آسمان کے جو بادل کی جو بجلی ہوتی ہے اس کو برق کہتے ہیں۔ کہا اتنی تیز آپ کی امت کو ہم پل صراط سے آگے کر دیں گے۔ ہمیں کسی کو کرسی مل جائے پھر محلے والوں کو کون پوچھتا ہے، پھر غریب کو کون پوچھتا ہے، پھر اپوائنٹمنٹ لینی پڑتی ہے تو وہ بھی ملتی نہیں ہے۔ میں کسی فرد کو نہیں کہہ رہا، بات عام کر رہا ہوں۔ بات کل کو یہ کہ محلے میں کسی کو کہا یا شہر میں کسی کو کہا ہے۔ آج ہمیں اپنی بات کی ذرا سی بات کی وضاحت کرنی پڑتی ہے نا کہ وہ دور کچھ ایسا ہی ہے۔ کہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب سواری آئی نا براق، وہ تھی کیا؟ گدھے سے بڑی، خچر سے چھوٹی اور سفید رنگ کا یہ جانور تھا۔ یہ چلنے والا نہیں تھا، یہ اڑنے والا تھا، یہ ہلنے لگا۔ یہ بھی جنت سے آیا تھا، لیکن جنتی چیز جب دنیا میں آتی ہے نا اثر لیتی ہے۔ یہ بدکنے لگا۔ جبرائیل علیہ السلام نے اپنا دست مبارک اس کی پیٹھ پہ رکھا اور فرمانے لگے، ارے تجھے کیا ہو گیا؟ کائنات میں جو آج تیرے پر سواری کرنے لگا ہے نا، اس جیسا کوئی نہ پیدا ہوا ہے نہ آئندہ ہوگا۔ کہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ رکا ہی نہیں، بالکل سمٹ گیا اور سکڑ گیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر سواری کی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب اس پہ بیٹھا نا، یہ اتنا تیز قدم رکھتا تھا، جہاں کسی صاف جگہ میں انسان اگر آگے دیکھتا ہے نا، مطلب جہاں تک نظر جاتی تھی وہاں تک اس کا پہلا قدم پڑتا تھا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں پہنچتے ہیں، وادی عقیق میں پہنچتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام روکتے ہیں براق کو، نبی پاک سے عرض کرتے ہیں کہ یہاں اتریے گا، یہاں 2 نفل پڑھ لیجئے گا۔ اللہ کے رسول 2 نفل پڑھتے ہیں، وہاں سے آگے جاتے ہیں، طور سینا پہ پہنچتے ہیں۔ طور سینا پہ دوبارہ سواری کو رکایا گیا، بٹھایا گیا۔ اللہ کے رسول سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ آپ یہاں بھی 2 رکعت نفل ادا کر لیجئے گا۔ اللہ کے رسول نے وہاں بھی ادا کی۔ پھر اس کے بعد بیت اللحم، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، بنا باپ کے اللہ نے اپنے قدرت کاملہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں لایا، وہاں بھی اتارا گیا اور وہاں اتار کر کے بھی کہا گیا یہاں بھی 2 رکعت پڑھیے گا۔ یہاں ان تینوں جو 4 مقام پر 2 رکعتیں پڑھائی کیوں گئی؟ اس لیے کہ یہاں کی جگہوں کی برکات رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دینی تھی، اس لیے یہاں 2 رکعتیں پڑھائی گئی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں وہاں سے جب تھوڑا سا آگے نکلا نا بیت اللحم سے، اور آگے جاتے ہوئے ایک مٹی کے ٹیلے پر میری نظر پڑی۔ جب میں نے اس مٹی کے ٹیلے کو دھیان سے دیکھا تو اندر کے حالات مجھ پر ظاہر ہو گئے۔ اندر کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر مبارک کے اندر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ابھی تو سفر شروع ہوا، آپ تھک گئے؟ پہلے تو تمہید تھی۔ کہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا لگتا ہے نہیں تھکے۔ بسم اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے آگے آتے ہیں۔ جبرائیل علیہ آنے کی کیفیت کیا ہے؟ تمہیں بھول ہی گیا، آنے کی کیفیت کیا ہے؟ آج جبرائیل علیہ السلام نے لگام تھمی ہوئی ہے اور حضرت اسرافیل علیہ السلام نے براق کی سواری کی کہ اوپر جو گدی ڈالی ہوئی ہے اس کو تھاما ہوا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی شان کے ساتھ جا رہے ہیں۔ جب مسجد اقصیٰ میں پہنچے نا تو جبرائیل علیہ السلام نے ایک بڑے سے پہاڑ کو دیکھا، اس کے اندر یوں اپنی انگلی ڈالی نے، کہی آج کے دور کی جدید ڈرل مشین، اس کو ڈال کر کے اس پہاڑی کے اندر پتھر کے اندر سوراخ کیا اور سوراخ کر کے جو اس براق کے گلے میں پٹا ڈالا ہوا تھا نا اس کو اس پتھر کے ساتھ باندھ دیا۔ اب باندھا کیوں ہے؟ ان کو پتا تھا کہ لایا تو جنت سے ہے تو معمور ہے، اس کو جو کہا کرنا تو اس نے وہی ہے، لیکن یہ پہلے بھی بدکنے لگ گیا تھا کہیں بھاگ نہ جائے، اس لیے وہیں باندھ دیا۔ اور باندھنے کے بعد جب مسجد اقصیٰ کے اندر داخل ہوئے نا اللہ کے رسول، اور دیکھتے کیا ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء، سارے پیغمبر، سارے رسول سب بنا کے کھڑے ہوئے ہیں، اس طرح سے کہ جیسے بس ایک امام آتا آ کے نماز کی نیت باندھ دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے جاتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے یا رسول اللہ آپ آگے چلیں، اس لیے کہ اللہ نے آپ کو امام الانبیاء کا لقب دیا ہے۔ کہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سارے انبیاء نے، سارے پیغمبروں نے، سارے رسولوں نے میرے اور آپ کے رسول کہیے صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز ادا کی ہے۔ نماز ادا کرنے کے بعد اب آسمان سے سیڑھی اترتی ہے مسجد اقصیٰ کے پاس، اس سیڑھی سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ آسمان پر چڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس سفر کو کہتے ہیں معراج۔
اور یہ جو مسجد حرام سے لے کر کے مسجد اقصی تک تھا، اس سفر کو کہتے ہیں اسرا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد اقصی سے پھر آسمان کی طرف سفر کرتے ہیں، آسمان میں پہنچتے ہیں، تو پہلے آسمان میں چونکہ آسمانوں کے دروازوں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد زیادہ سختی ہو گئی ہوئی تھی، اس لیے کہ اس سے پہلے شیاطین اوپر تک جاتے تھے، باتیں سن کے آ جاتے تھے۔ جب قرآن نازل ہوا نا، شیطان آپس میں باتیں کرنے لگے کہ آج کل ہم اگر آسمان کے قریب جاتے ہیں نا، وہاں سے آگ کے انگارے پڑتے ہیں، لگتا ہے کوئی اسپیشل بات ہو گئی ہے۔ پھر جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنات کی ایک جماعت کی ملاقات ہوتی ہے، اس وقت پتہ چلتا ہے کہ بات یہ ہوئی تھی کہ اب وہ آگے ہیں جن کے آنے کے بعد اب آسمان پہ نہ کوئی جا سکتا ہے، نہ وہاں سے کوئی آ سکتا ہے۔ اگر جائے گا کوئی تو کون جائے گا؟ صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے۔ پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام، اندر سے آواز آتی ہے، کون؟ جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں میں جبرائیل ہوں۔ آواز آتی ہے ساتھ میں کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں ساتھ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پوچھا جاتا ہے کیا آپ کو حکم دیا تھا ان کو لانے کے لیے؟ کیا آپ کو بھیجا گیا تھا ان کو لانے کے لیے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں ہاں اللہ کا حکم تھا، آج ان کو اللہ سے ملاقات کروانے لے جانا ہے۔ تب تک دروازہ کھلتا ہے اور سارے فرشتے استقبال میں کھڑے ہوتے ہیں، اہلا و سہلا و مرحبا یا حبیبی یا رسولی یا پیغمبری، یہ سارے نعرے لگاتے ہیں اور استقبال کرتے ہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوتی ہے۔ اب صرف بتاؤں گا کس آسمان پر کس کی ملاقات ہوتی ہے، گفتگو کیا ہوئی ہے، اگر یہ سنیں گے تو شاید لمبا وقت ہو جائے گا، آپ تھک جائیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنے بیٹے کو دیکھ کر کے فخر محسوس کیا، یہ بیٹا کون سا ہے جی جس بیٹے کے لیے آدم علیہ السلام کو بھی پیدا کیا ہے؟ آپ کوئی باپ ہو اور اس باپ کو کوئی کہے بھئی تجھے میں یہاں پوسٹ اس لیے دے رہا ہوں کہ تیرے بیٹے نے یہاں پہ آنا ہے، جب وہ بیٹے کو دیکھتا ہے تو کتنا خوش ہوتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا یا رسول اللہ میرے حبیب اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا، اگر میں تیری تخلیق نہ کرتا، اگر میں تجھے دنیا میں بھیجتا نہ تو دنیا نہ کی نام کی کوئی شے موجود نہ ہوتی، جنت اور جہنم کا کہیں کوئی تذکرہ تمہیں کتابوں کی شکل میں بھی اور وجود کی شکل میں بھی پھر ملتا نہ۔ کہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول جب حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات کے لیے گئے، آدم علیہ السلام نے استقبال کیا اور چہرے پیشانی پر بوسہ دیا اور گفتگو کی اور مرحبا کہا اور مبارکبادی دی۔ پھر دوسرے آسمان کا سیر شروع ہوتا ہے، دوسرے آسمان کی اوپر چڑھنا شروع ہوتا ہے۔ دوسرے آسمان پر بھی اسی طرح دروازہ بجتا ہے، اندر سے سوال جواب ہوتے ہیں۔ تو آدم علیہ السلام کے بعد دوسرے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں سے ہی یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوتی ہے۔ اور یوسف علیہ السلام جب ملاقات کرتے ہیں نا، اور یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں ارے میرے بھائی دنیا تو مجھے خوبصورت کہہ رہی تھی اور مجھے آج پتہ چلا اور میرا نمبر تو دوسرا تھا۔ کہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یوسف علیہ السلام سے ملاقات کرنے کے بعد جب اوپر چڑھتے ہیں تیسرے آسمان پہ تو حضرت ادریس علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے۔ پھر چوتھے آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ، پھر اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے۔ اور چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے مشہور ہے کہ جلالی تھے اور کلیم اللہ تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کی دعا بھی منقول ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا تھا اللہ سے کہ اللہ مجھے کلیم اللہ کا لقب نہیں چاہیے، مجھے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا شرف چاہیے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے ملاقات کی نا، دیکھا تو دیکھ کر کے مرحبا کہا، مبارک دی، اور پھر فرمانے لگے کہ میں تو کلیم اللہ مشہور ہوں اور آپ تو دیدار اللہ مشہور ہو جائیں گے، آپ تو اللہ کی زیارت کیے ہوئے مشہور ہو جائیں گے۔ اور موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے اے میرے بھائی ہم نے تو ساری زندگی یہی لوگوں کو دعوت دی کہ ہمیں فرشتوں نے بتایا اللہ ایک ہے، ہم نے اللہ سے باتیں کی، آپ تو آج کے بعد جا کے کہو گے میں نے اللہ کو دیکھا ہے اللہ ایک ہے۔ کہ یہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آخر میں اوپر
ساتھ میں آسمان پر رہتے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی دعا مانگی تھی، کعبہ کی تعمیر کی نا، باپ بیٹے نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کے بعد اللہ سے ہاتھ اٹھا کر کے مانگنے لگے، اللہ مسجد تو بن گئی، امام بھیج دے، اللہ عبادت خانہ تو بن گیا، معبود بھیج دے، اللہ انہی لوگوں میں سے کوئی پیغمبر بھیج دے، کوئی رسول بھیج دے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب آج اپنی دعا قبول ہوتے ہوئے 7ویں آسمان پہ دیکھی ہوگی تو کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، کیا خوشی ہوگی، کیا مسرت ہوئی ہوگی، مرحبا کہا، مبارکباد دی۔ ایک بار رک کر کے ایک سوال، اس کا جواب، پھر اس سے آگے چلتے ہیں۔ آگے کا مرحلہ بڑا خطرناک ہے، جہاں ہم جانے والے ہیں ابھی باتوں میں، جہاں جبرائیل علیہ السلام نے کہا تھا میں بھی آگے نہیں جا سکتا ہوں۔ پہلے سوال، ابھی یہ انبیاء کہاں موجود تھے؟ مسجد اقصیٰ میں، اب آسمانوں پر کیسے پہنچ گئے؟ اب ہر آسمان پر ایک ایک کیسے پہنچ گیا؟ کیا 2 موسیٰ ہیں؟ کیا 2 ابراہیم ہیں؟ کیا 2 نوح ہیں؟ کیا 2 ادریس ہیں؟ کیا 2 یوسف ہیں؟ کیا 2 اسماعیل ہیں علیہم السلام؟ ایک بات اس کی مثال دے کر کے سمجھنے آسانی رہے گی۔ جب کوئی چیف گیسٹ آتا ہے نا، جب کوئی مہمان آتا ہے نا، تو استقبال کا طریقہ کیا ہے بھائی؟ پہلے جو علاقے کے افراد ہوتے ہیں، جب کسی ادارے میں آتا ہے کوئی چیف گیسٹ آتے ہیں، تو ادارے کے جو ملازمین ہوتے ہیں تو ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے کوئی ترتیب، کوئی بھی کام ترتیب سے ہوتا ہے نا بابا، کوئی بھی کام ترتیب سے ہوتا ہے، کسی بھی پروگرام کی ترتیب ہوتی ہے۔ ہماری چھوٹی سی پروگرام ہی ہے، اس کی بھی تو ایک ترتیب ہے کہ بھئی کب سے کب تک چلے گا، اور لاسٹ میں ہم سارے ایک ہی دسترخوان پہ کھانا کھا کے اپنے ایمان اور اپنی محبت کے ثبوت دے کے گھروں کو جائیں گے، اور سنے رسول کی تب تک ہم باتیں سنتے رہیں گے جب تک ہم تھکیں گے نہیں۔ ہر پروگرام کی ترتیب ہوتی ہے، اس پروگرام کی بھی ترتیب تھی۔ سارے فرشتوں نے اور سارے انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ سارے نبی جب میرے رسول آئیں گے نا، پہلے استقبال کے لیے، پہلے ہار ڈالنے کے لیے، پہلے پھول ڈالنے کے لیے مسجد اقصیٰ میں سارے جمع ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ان کی سواری تو آہستہ آہستہ آئے گی، تم نے تیزی سے آنا ہے اور جلدی جلدی آ کر کے اپنے اپنے کام کو سنبھالنا ہے، تاکہ ہمارے اس نظام کو دیکھ کر کے ہمارے سنے رسول خوش ہو جائیں۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسا ہوتا ہے نا، ہمارے اداروں میں کوئی مہمان آتا ہے تو پہلے تو سارے استقبال میں کھڑے ہو جاتے ہیں، بعد میں ہر ایک اپنے کام میں آ کے بیٹھ جاتا ہے، دیکھنے والے دیکھتا ہے اچھا یہ کام کر رہا ہے، دوسرا یہ کام کر رہا ہے، تیسرا یہاں بیٹھا ہے، چوتھا یہاں بیٹھا ہے۔ اسی طرح ہوا کہ سارے انبیاء نے پہلے تو استقبال کیا اور بعد میں ایک ایک کر کے اپنے اپنے آسمانوں پر جہاں جہاں اللہ کی طرف سے حکم تھا وہاں جہاں جہاں اللہ نے ان کو کرسی دی ہوئی ہے، عزتیں دی ہوئی ہیں بیٹھنے کے لیے، وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ اب سدرۃ المنتہا پر پہنچتے ہیں۔ اس سے پہلے جنت اور جہنم کی سیر ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم کے کچھ عذاب ہوتے ہیں، جیسے سود کا عذاب، غیبت کا عذاب اور چغلی کا عذاب، اسی طرح یتیم کا مال کھانے کا عذاب، وقت کم ہے، ان سب کے عذاب کو پریکٹیکلی دکھایا گیا۔ تبھی تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، لوگوں میں تمہیں یہ نہیں کہہ رہا کہ سود کھانے کا عذاب کیا ہے، میں آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں کہ ایسے ایسے عذاب ہوتا ہے کہ سود کھانے والے کے پیٹ میں سانپ اور بچھو پیدا ہوتے ہیں اور آگ پیدا ہوتی ہے، اس کو اس میں تکلیف ہوتی رہتی ہے۔ تبھی تو ان کو ڈپلومہ دکھایا گیا، پریکٹیکلی طور پر عذاب دے کر کے دکھایا گیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت بھی اسی طرح دکھائی گئی۔ جنت میں بہت سارے صحابہ کے تیار شدہ محلات دکھائے گئے۔ حضرت عمر بن خطاب کے پاس جب رسول خدا مدینہ میں آئے نا، آ کے فرمانے لگے عمر مجھے جنت میں تیرا محل دکھایا گیا، میں جب جانے لگا نا دیکھا کہ تیرے محل کے سامنے تیری ایک حور کھڑی ہے اور مجھے تیری غیرت سامنے آ گئی، میں نے رخ موڑ لیا۔ میں نے کہا عمر کی غیرت ہے، میں عمر کی حور کو نہیں دیکھ سکتا۔ حضرت عمر نے فرمایا میرے ماں باپ آپ پہ قربان، اور سرکار آپ اگر محل میں چلے جاتے نا وہ جنت نہیں وہ اعلیٰ جنت بن جاتی۔ کہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جنت و جہنم کی سیر کر کے سدرۃ المنتہا پر پہنچے، یعنی جہاں کائنات کی انتہا ہو جاتی ہے۔ آسمان سے جانے والے سارے معاملات وہیں رکتے ہیں، آسمان سے دنیا میں آنے والے سارے معاملات وہیں پہ آتے ہیں۔ وہاں جا کر کے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ہاتھ کھڑے کر لیے، یا رسول اللہ اب بس ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل کیوں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں یا رسول اللہ اب اس سے آگے جانے کی میری حیثیت ہی نہیں ہے، میری کوالٹی ہی نہیں ہے، میری صلاحیت ہی اس سے آگے جانے کی نہیں ہے۔
میں اس سے آگے جا ہی نہیں سکتا، اور اگر میں اس سے آگے جاؤں گا نا تو میرے پر ہی جل جائیں گے۔ ایسا نور ہے، ایسی نور کی جھلکیں ہیں، ایسے نور کی کرنیں ہیں کہ اگر میں نوری مخلوق اور فرشتوں کا سردار، نوری مخلوق کا سردار بھی اگر اس سے آگے جاؤں گا تو میرے پر جل جائیں گے۔ اس سے آگے آپ خود ہی تشریف لے جائیں، اس سے آگے راز اور نیاز کی بات ہونے والی ہے، میں نہیں بیچ میں آؤں گا۔ یہ صلی اللہ اب 1000 بار معراج کا واقعہ بیان ہوا، لیکن اس سے آگے کے جو الفاظ ہیں نا وہ سننے کے لیے بھی دھم چاہیے اور عرض کرنے کے لیے بھی طاقت چاہیے۔ پڑھے صلی اللہ، آواز تھوڑی زور سے تاکہ میں سہارا وہ آ جائے نا مجھے بھی، تاکہ میں بھی وہ الفاظ عرض کر سکوں۔ صلی اللہ، صلی اللہ۔ اگر میں آپ کو یہ بتا دوں نا کہ درود شریف پڑھنے پر ملے گا کیا، آپ کہیں گے یاد کچھ بھی نہ رہے یہی کافی ہے۔ آؤ پہلے وہی سناتا ہوں۔ فرمایا ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایک بار درود شریف پڑھتا ہے، ایک بار صرف درود شریف پڑھنے پر اس کے 10 گناہ اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے، اور دوسرا انعام یہ دیتا ہے کہ ساتھ میں 10 نیکیاں بھی اللہ تعالیٰ اس کو دے دیتا ہے ایک بار درود شریف پڑھنے پر۔ اور تیسرا انعام اللہ تعالیٰ یہ دیتا ہے کہ بندہ نمازیں جب پڑھتا ہے نا، بندہ جب سچ بولتا ہے نا، بندہ جب اللہ کی عبادتیں کرتا ہے نا تو جنت میں اس کا ایک مقام اور ایک منزل اور ایک رتبہ بن جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جب انسان ایک بار درود شریف پڑھتا ہے نا، آٹومیٹک ایک سیکنڈ میں، ایک لمحے میں اس کی 10 منزلیں اونچی ہو جاتی ہیں۔ اور آخری اور چوتھا انعام ان سب پہ بھاری ہے، پہلے پڑھو صلی اللہ۔ آخری انعام یہ ہے، فرمایا رسول خدا نے جو بندہ مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اپنی 10 رحمتیں نازل کرتی ہیں۔ میرے بھائیوں ایمان والو، میرا یہ ماننا ہے، ہر مومن کا یہ ماننا ہے، ہر ایمان والے کا یہ یقین ہے، ہر مسلمان کی یہ امید ہے کہ جنت میں جانے کے لیے اللہ کی ایک ہی رحمت کافی ہے۔ تو پھر آج ہم نے کتنی رحمتیں لے لی؟ اور لو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جبرائیل علیہ السلام نے جب ساتھ چھوڑ دیا نا، اللہ کے رسول جب اس سے آگے قدم بڑھانے لگے نا، آتا روایات میں کہ اللہ کے رسول کو خلوت محسوس ہونے لگی، اکیلا پن محسوس ہونے لگا کہ یہاں عرش پہ لا کے مجھے اکیلا چھوڑ دیا۔ تو وہاں کے جو ملازمین فرشتے تھے نا، وہاں کے جو منتظمیہ، جو وہاں کی جو انتظامیہ تھی نا، وہاں کی جو ٹیم تھی نا، وہاں کے جو فرشتے تھے نا، وہ کوئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شکل میں آئے، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز میں جب بات کرنے لگے نا، اللہ کے رسول کی خلوت کو دور کرنے کے لیے یہ یوں ہی نہیں یار غار بنے، ہماری طرح صرف دعویٰ نہیں کیا حضرت ابوبکر نے ایمان کا، ہماری طرح خالی دعویٰ نہیں کیا اللہ کے رسول سے عشق اور محبت کا، یوں ہی تھوڑی نا کہ جہاں جبرائیل بھی رک کے فرشتوں نے وہاں حضرت ابوبکر کے شکل میں آئے اللہ کے رسول کے ساتھ، تاکہ اکیلا پن محسوس نہ ہو، تاکہ خلوت محسوس نہ ہو۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ہی بات سناتا ہوں، اس سے اندازہ ہو جائے گا، بات سے بات نکلتی ہے تو دور بات چلے گی، مجھے اپنا وقت ہو گیا، بات پوری کرنی ہے ورنہ آپ تھک جائیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب تخت نشین ہوتے ہیں نا، جب جانشینی سنبھالتے ہیں نا، جب ایمان والوں کی بھاگ دور سنبھالتے ہیں نا، تو کچھ لوگ آ جاتے ہیں کہ امیر المومنین، کچھ لوگوں نے دین میں کمی کرنی شروع کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی رحمت چلے گئے، اب ہم نے دین میں تھوڑی راحت ملے گی، تھوڑی تنگیاں کم ہوں گی، اور ہم اپنے دل کے مطابق، اپنے من کے مطابق اب دین پر عمل کریں گے۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا اینقص الدین وانا ہے، کیا دین کو کاٹا جائے ابوبکر زندہ ہو؟ ایسا ہو نہیں سکتا۔ سن لو لوگوں، اللہ کے رسول کے دور میں جو بندہ اونٹوں کی زکوٰۃ دیتا تھا، وہ اونٹ پر بیٹھ کے آتا تھا، اس کے گلے میں رسی ڈال کے لاتا تھا، اگر آج وہ رسی نہیں دے گا میں ابوبکر اس کے ساتھ بھی اعلان جنگ کروں گا، کہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دوسرے صحابہ آگے ابوبکر رضی اللہ کے پاس کہ آپ نے تو آج مسلمانوں کے امیر المومنین بن گئے ہو، آج آپ تخت پہ بیٹھ گئے ہو، آپ نے اپنا سارا ہی مال اللہ کے حوالے کر دیا، ایسا کرو کہ آج آپ اپنا کچھ مال متعین کر لو، کوئی پیسہ متعین کر لو، کوئی وظیفہ متعین کر لو، ہم بیت المال سے آپ کو وہ مال دے دیں گے جس سے آپ کا گھر کا خرچہ چلے گا۔ پہلے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ نے مانا نہیں، بالآخر جب صحابہ کا اصرار ہوا تو مان ہی لیا۔
جب مان لیا تو دوسری بات ہے کہ وظیفہ ہم آپ کا مقرر کریں کتنا. حضرت ابوبکر نے فرمایا یہ بات میں آپ سے نہیں پوچھوں گا, اس کا مشورہ آپ اپنے پاس رکھیے گا اور میں بتاؤں گا میں کتنا متعین کروں گا. جتنا ایک دن کی مزدور کی دہاڑی ہوتی ہے, میں امیر المومنین کہتا ہوں 30 دہاڑیوں کا حساب کر کے مہینے میں اتنا وظیفہ لوں گا. سامنے والے سارے صحابہ پریشان ہل گئے اور عرض کرنے لگے امیر المومنین آپ ایسا کیسے فیصلہ کر رہے ہیں, آپ یہ کون سی بات کر رہے ہیں, آپ امیر المومنین ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک مزدور جتنی دیہڑی لیتا ہے میں اتنی سیلری لوں گا, میں اتنی تنخواہ لوں گا. حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ میرے رسول نے تو یہی پیغام دیا تھا کہ کائنات میں بسنے والے وہ سارے ہی انسان برابر کے ہیں. لو پھر میں امیر المومنین مسلمانوں کا خلیفہ رحمت عالم کا جانشین پہلے دن تخت پر بیٹھتے یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ ایک اعلیٰ ملازم کی اتنی تنخواہ ہوگی جتنی ایک مزدور کی دیہڑی ہوگی. میں آج ایک مزدور کی مزدوری کو بڑھا کے اتنا کر دیتا ہوں جتنا اچھا خاصا کام کرنے والا ایک افسر لیتا ہے. تبھی تو معراج کے موقع پر فرشتے حضرت ابوبکر رضی اللہ کی شکل میں آ کے رحمت عالم کی خلوت کو اکیلے پن کو دور کر رہے ہیں. نام لینا یوں تھوڑا نا کافی ہے, کچھ کام بھی کر کے رکھنے چاہیے اللہ کے رسول کے ساتھ جنت میں جانے کے لیے کہ یہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب اس سے آگے بڑھیں, تھوڑے سے آگے بڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نور کی جھلکیں نظر آتی ہیں. پھر تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا و مافیہا, کائنات و مافیہا کو سب کو بھول جاتے ہیں اور جاتے اپنے اللہ کے سامنے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات التحیات للہ. اے میرے اللہ میں اپنی زبانی عبادتیں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں, والصلوات میں اپنی مالی عبادتیں آپ کے لیے لے کر کے آیا, میں اپنی بدنی عبادتیں آپ کے لیے لے کر کے آیا ہوں, والطیبات اور میں اپنی مالی عبادتیں بھی آپ کی خدمت میں لے کر کے آیا ہوں. اب اللہ کی طرف سے سلام ہوتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے میرے نبی تجھے میرا سلام ہو, میری رحمت ہو, میری برکت ہو. کہیے صلی اللہ علیہ وسلم, پھر کہیے صلی اللہ. آگے ایک پوائنٹ کی بات سنانے والا ہوں, پھر کہیے صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب میرے اور آپ کے رب نے کہا نا میرے نبی تجھ پر سلام ہو, تجھ پر اللہ کی رحمت ہو, تجھ پر اللہ کی برکت ہو, اور میرے نبی نے وہاں بھی مجھے اور آپ کو بلا نہیں, وہاں بھی مجھے اور آپ کو بلانے نہیں دیا, وہاں بھی اس مجلس میں بھی میرا اور آپ کا تذکرہ چھوڑا نہیں. جب اللہ سے گویا ہوئے نا تو فرمانے لگے اللہ یہ تو ٹھیک ہے مجھ پہ سلامتی آپ نے پیش کی, یہ تو ٹھیک ہے مجھ پر آپ نے رحمت پیش کی, یہ تو ٹھیک ہے مجھ پر آپ نے برکت پیش کی, لیکن پیچھے جن کو چھوڑ کے آیا ہوں ان کا کیا حال ہوگا؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اللہ ہم پر بھی سلامتی ہو اور آپ کے ہر نیک بندے پر سلامتی ہو کہ یہ صلی اللہ. آج پہلا کسی کو رتبہ مل تو جائے, وہ دیکھتا میرا دایاں بایاں ہے کون ہے, پہلے ان کو گرانا ہے. اللہ کے رسول نے سکھایا کہ جب کہیں مقام مل جائے نا تو اپنے ساتھیوں کو بھولنا نہیں چاہیے, جب کہیں رتبہ مل جائے نا تو اپنے ساتھ اپنے جانشینوں کو بھولنا نہیں چاہیے. اس سے بڑا حسین لمحہ دنیا میں کیا ہو سکتا تھا؟ بولیے. اللہ کے نبی اپنے اللہ کی جب زیارت کر رہے ہیں, اس سے بڑا حسین لمحہ دنیا میں آ سکتا تھا ان کے لیے کوئی؟ اتنے بڑے حسین لمحے پہ بھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے حسین لمحات میں بھی, اتنی خوبصورت گھڑیوں میں بھی مجھے اور آپ کو نہیں بلایا. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے تو صحابہ کے لیے کہا ہوگا, مجھے اور آپ کے لیے نہیں بلایا. اس پر ایک بات اور سناتا ہوں. اللہ کے رسول مدینہ میں بیٹھے ہیں, صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم کتنے خوش قسمت ہیں, ہم نے آپ کو دیکھا اور آپ پر ایمان لائے. اللہ کے رسول فرماتے میرے صحابہ کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں, جو میرے بعد آئیں گے پھر بھی مجھ پر ایمان لائیں گے. وہ آپ میں سے جو زندہ رہے نا وہ ان تک میرا سلام بھیجے, یعنی میرے اور آپ تک اللہ کے رسول نے سلام بھیجا ہے کہ یہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب سلام دعا ختم ہوتی ہے, اب اللہ کی طرف سے ہدیہ اور تحائف کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. اللہ کے رسول نے تو اپنا ہدیہ پیش کیا, زبانی عبادتیں, بدنی عبادتیں اور مالی عبادتیں. کیونکہ بندہ جب کسی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے پہلے کیا کرتا ہے؟ زبان سے تائید کرتا ہے, پھر بدنی طاقت اور پاور سے ساتھ رہتا ہے, اور تیسرے نمبر پر مال بھی اسی کے لیے لگا دیتا ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ یاد ہے نا, جب پورا مال لٹا دیا تھا اللہ کے راستے میں. اب پھر بات سے بات نکلتے لیکن اس کو پھر ادھار ہی رکھتے ہیں, انشاءاللہ پھر کبھی ادا کیا جائے گا اس ادھار کو.
اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا میرے حبیب جو میرے پاس آئے ہو نا تو لو میں آپ کو جاتے ہوئے نمازوں کا کچھ پیغام دے دیتا ہوں کہ آپ کی امت کو 50 نمازیں پڑھنی ہے، یہ آپ کو آپ کی امت کے لیے ہدیہ دے رہا ہوں، اور اس کے ساتھ ایک ہدیہ اور دے رہا ہوں کہ سورہ بقرہ کا آخری رکوع، سورہ بقرہ کا آخری رکوع آمن الرسول سے آخر تک یہ بھی آپ کی امت کے لیے ہدیہ اور تحفہ ہے، اور تیسرا انعام آپ کی امت کے لیے، تیسرا تحفہ اور تیسرا ہدیہ آپ کی امت کے لیے یہ ہے کہ آپ کی امت میں جو بندہ بھی مجھے خدا مانتا ہوگا نا میں اس کو ہر گناہ اس کا برداشت کر لوں گا، بس مجھے خدا ماننا چاہیے، میں اس کو معاف کرتا رہوں گا، ہر گناہ اس کا معافی بھی رہے گا۔ خلاصہ جو شرک نہیں کرے گا اس کو معافی ملتی رہے گی، بس شرک والے کو معافی نہیں مل سکتی جب تک وہ شرک سے توبہ نہ کرے اللہ سے۔ اللہ کے رسول خوشحال ملاقات سلام دعا کے بعد یہ ہدیہ لے کر کے واپس آئے۔ پہلے آسمان پر رہتے ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے نمبر پر رہتے موسیٰ علیہ السلام بیٹھے تھے، پوچھا میرے بھائی کیا لے کے آ رہے ہو؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے فرمایا کہ 50 نمازیں لے کر کے آیا ہوں، بس 10 ہی منٹ کے اندر اور مضمون کلوز کروں گا انشاءاللہ۔ فرمایا کہ 50 نمازیں لے کے آیا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میری امت پر بھی اللہ نے فرض کی تھی، پڑھی بڑی انہوں نے کوئی نہیں، آپ والوں نے بھی نہیں پڑھنی، جاؤ واپس اللہ کے پاس جا کے کم کروا کے آؤ۔ اب اللہ کے پاس دوبارہ اللہ کے رسول جا رہے ہیں کہ یا اللہ میں نماز کم کروانے آیا ہوں، اللہ نے کم کر دی، ایک روایت کے مطابق 10 کم ہوئی اور ایک روایت کے مطابق 5 کر کے کم ہوئی۔ اب حساب لگا لیجئے گا اگر 10 کر کے کم ہوئی تو کتنے چکر لگے، اور اگر 5 کر کے کم ہوئی تو کتنے چکر لگے، لاسٹ میں 5 بچی، اور اللہ نے کہا جاتے جاتے ایک خوشخبری اور ایک اچھا پیغام، ایک اچھی بات دوبارہ بھی لے کر کے جاؤ کہ میں نے پہلے 50 کہی تھی نا، لا یبدل ما یبدل القول لدی، میری بات بدلی نہیں جاتی، آپ کی امت کا جو مرد جو عورت جو بچہ جو بچی جو بھی فرد ان 5 نمازوں کو پڑھے گا میں اللہ کا وعدہ ثواب 50 کا ہی دوں گا، اور میں نے جو کہہ دیا نا 50 ثواب اتنا ہی ملنا ہے، پڑھنے صرف 5 ہیں۔ جب دوبارہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ میرے بھائی اتنی بھی نہیں چلیں گی، انہوں نے 5 بھی نہیں پڑھنی اور کم کروا لو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میں تو اب نہیں جا سکتا، اب میرا جگر اس چیز کی مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں اب دوبارہ اللہ کی بارگاہ میں جا کر کے کم کراؤں، اب ٹھیک ہے 5 ہی پڑھیں گے، لیکن اے موسیٰ میرے اللہ نے یہ بھی تو کہا ہے وہ پڑھیں گے 5 ثواب 50 کا ملے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے آگے سے عرض کیا اگر یہ بات ہے تو پھر اس سے بڑا انعام کائنات میں نہ کسی کو ملا نہ ہی کا ملے گا، کہیے صلی اللہ ہو۔ اب یہ وہ نماز ہے جس کو ہم چھوڑتے ہیں، ابھی تک تو ہم نے بڑی اچھی اچھی باتیں سنی، اب بات ہے نا ہم کرتے کیا ہیں، تو اب رک جانا ہم نے۔ یہ وہ نماز ہے جو اللہ کی تسبیح کا طریقہ ہے، جو اللہ کے حمد کا طریقہ ہے، اور کائنات میں ہر چیز ہی تو اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، کائنات میں ہر مخلوق اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے، ہر شے اللہ کی تعریف کرتی ہے۔ اگر کتراتا ہے کوئی تو انسان ہی کتراتا ہے، الحمدللہ۔ ہر شے کیسے اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے، جانور کتا تک اللہ کی تعریف کرتا ہے۔ کتا کیا تعریف کرتا ہے؟ کہتا ہے تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے کتا بنایا، گدھا نہیں بنایا جس کی آواز کو ناپسند سمجھا جاتا ہے، اور اسی طرح گدھا بھی اللہ کے حمد و ثنا کرتا ہے، کہتا ہے اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے کہ تو نے مجھے گدھا بنایا، خنزیر نہیں بنایا، اور خنزیر بھی اللہ کی تعریف کرتا ہے، کہتا ہے تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے مجھے خنزیر بنایا لیکن بے نمازی نہیں بنایا۔ اللہ ہماری حفاظت کرے۔ اب یہ سارا ماجرا، یہ سارا معاملہ، یہ سارے واقعات کتنے لمحات میں ہوتے ہیں، ایک رات میں بھی نہیں بلکہ ایک رات کے مختصر سے حصے اور مختصر سے عرصے میں سارا معاملہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول واپس گھر پہنچتے ہیں، صبح ہوتی ہے تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں کہ میں آج معراج پہ گیا تھا، جہنم کا بھی سیر کیا اور جنت کو بھی اپنے آنکھوں سے دیکھا، اور اللہ کا دیدار ہوا اور اللہ سے گفتگو ہوئی، اللہ سے انعام لے کر کے آیا ہوں، اپنی امت کے لیے سورہ بقرہ کا آخری رکوع لے کے آیا ہوں، جو شرک سے پاس ہو اس کی معافی کا اعلان لے کے آیا ہوں، نمازیں لے کر کے آیا ہوں۔ لوگ مکہ میں تو یہ باتیں بجلی کی طرح پھیل گئی، ہر ایک بندہ جانے لگا، کچھ لوگوں نے تو مشغلہ ہی بنا لیا۔ ابو جہل تو اپنا کھنڈا لے کے گلی گلی میں گھومنے لگا کہ آپ کو پتہ ہے وہ جو ہمارا بندہ کہتا تھا میں نبی ہوں، آج وہ کہتا ہے کہ آج رات جب آپ سوئے تھے نا تو میں آسمانوں کی سیر کر کے آیا ہوں۔ اسی بیچ کسی کو حضرت ابوبکر رضی اللہ ملے نا، اس نے کہا ابوبکر رضی اللہ کو آپ کو پتہ ہے آپ کا دوست کہتا ہے
کہ میں رات کو آسمان پہ گیا تھا، ابھی حضرت ابوبکر کی اور نبی رحمت کی ملاقات ہوئی نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر کو جب کسی نے کہا نا، حضرت ابوبکر نے پوچھا کہ کیا میرے دوست محمد کہیے صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں کہتے ہیں؟ اس نے کہا جی ہاں آپ کے دوست یہ باتیں کہتے ہیں۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا وہ اگر میرا دوست یہ بات کہتا ہے نا تو واقعہ سچائی ہے، وہ اس نے واقعہ اللہ کی زیارت کی ہے، وہ آسمانوں پر گیا، کہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول کے پاس جب یہ خبر پہنچی نا تو سنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الصدیق کا لقب دیا کہ یہ واقعاتاً سچا ہی ہے، یہ واقعاتاً سچا ہی رہے گا اور قیامت تک اس کو صدیق کا لقب ہی ملتا رہے گا۔ یہ تھا مختصر سا معراج کا سفر، جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ کچھ ادھر کے جوڑ کر کے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے۔ اور یہ تو مجھے معلوم ہے کہ جس طرح جتنا قیمتی وقت آپ نے دیا، شاید اتنی قیمتی باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض نہیں کر سکا، لیکن آخر میں صرف 2 منٹ کے اندر نبی رحمت کا پیغام پیش کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور آپ کی سمع خراشی سے بھی معافی چاہتا ہوں۔ اگر میں اپنی زبان سے آپ تک کوئی بات نہ پہنچا سکا تو اس کے لیے معافی چاہتا ہوں، لیکن کم از کم وقت ضائع ہونے سے تو بچا۔ ہم نے درود شریف تو پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی رحمت کی خوبصورت سی سنت بتاتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی سوچو دوسروں کے لیے تو اچھا ہی سوچو، جب بھی دوسروں کے لیے کوئی بات آئے ذہن میں تو بات کیسی آئے؟ اچھی آئے۔ اللہ کے رسول کا ایک صحابی آتا کر کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ آپ کو پتہ آپ کا فلاں صحابی ایسی باتیں کرتا ہے، وہ یوں کام کرتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اشققت قلبہ، کیا تم نے اس کے دل کو چیر کے دیکھا ہے کہ وہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے؟ آپ کو کس نے کہا اس کے خلاف سوچنے کی؟ ارے مومنو جب دوسرے کے لیے سوچو نا تو اس کے لیے اچھا ہی سوچو۔ یہ اللہ کے رسول کی خوبصورت سنت ہے، جب سوچو تو مثبت سوچو، جب سوچو تو پازیٹیو سوچو، نیگیٹو نہ سوچو، منفی نہ سوچو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ اللہ کے رسول کو غصہ دلانے کی نیت سے جب میں باہر نکلتا تھا نا، بس یہ آخری واقعہ ہے، جب میں باہر نکلتا تھا سارے محلے کے مجھے لڑکے کہتے تھے، کوئی کہتا تھا کہ میں نے کھانا بناتے ہوئے آٹے میں سبزی میں نمک تیز ہو گیا، میرے آقا نے مجھے مارا، کوئی کہتا تھا صفائی اچھے سے نہیں کی تھی اور میرے آقا نے مجھے مارا، اور کوئی کہتا تھا مجھے سامان لانے بھیجا تھوڑی تاخیر ہو گئی اور مجھے مالکن نے مجھے مارا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال تک اللہ کے رسول کی خدمت فرمائی ہے۔ وہ عرض کرتے ہیں کہ میں نے یہ سوچا کہ سب نے تو مارے کھائی ہیں، اگر نہیں کھائی تو میں نے نہیں کھائی، آؤ ذرا میں بھی کبھی کھا لیتا ہوں۔ اور وہ کھاتے کیسے؟ وہ جن کے غلام تھے نا، وہ جن کے خادم تھے نا، ان کو کبھی غصہ آتا ہی نہیں تھا، ان کے چہرے سے مسکراہٹیں کبھی ختم ہوتی ہی نہیں تھی۔ حضرت انس فرماتے ہیں ایک دن باہر کے کچھ مہمان آئے تو میں نے کہا آج موقع اچھا ہے غصہ دلانے کا، اور مجھے اللہ کے رسول نے کچھ پیسے دیے، فرمانے کہ جاؤ باہر سے کھانے کا کچھ سامان لے کے آؤ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ، میں باہر گیا، جا کر کے میں بازار میں بیٹھ گیا، میں نے کہا آج تو ہو نہ ہو، آج تو غصہ آ ہی جانا ہے، جب مہمان انتظار میں کھانے کے کھانا پہنچے گا نہیں، غصہ تو آنا ہی ہے۔ وہاں تو میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھا رہا، تھوڑی دیر میں میں نے سوچا، تھوڑی دیر میں نے یہ دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی وہاں سے تشریف لا رہے ہیں، اللہ کے رسول خود ہی آ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول جب جو میرے پاس پہنچ رہے ہیں، جو میرے قریب پہنچ رہے ہیں، جتنا وہ میرے قریب پہنچ رہے ہیں، اتنا ان کا قدم تیز ہو رہا ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں میں بھی کھڑا ہو گیا مار کھانے کے لیے۔ اللہ کے رسول جو ہی میرے پاس پہنچے انہوں نے اپنے پوری طاقت کے ساتھ مجھے اپنے سینے سے لگا کر کے دبایا اور فرمانے لگے میرے بیٹے میں یہ سوچ رہا تھا تو کہیں گر گیا، میں یہ سوچ رہا تھا تیرے ساتھ کسی بدماش نے شرارت تو نہیں کر دی، اور ثابت کر دیا کہ جب سوچو تو اچھا ہی سوچو۔ یار اللہ کے رسول کی کیا سنت ہے جی کہ بری بات میں سے بھی اچھی نکال کر کے لے آؤ، اور دوسری خوبصورت سنت کے کائنات میں بسنے والے سارے ہی انسانوں کو برابری کا حق اور برابری کا درجہ دیا جائے۔ اللہ کرے کہ ہماری یہ مجلس قابل قبول بنے، اللہ کرے کہ ہمارا یہاں بیٹھنا قیامت میں ہمیں کام آ جائے۔ اب دعا ابھی کریں یا نماز کے بعد متصل نماز میں کر لیں؟ نماز میں کر لیں، نماز میں کر لیں۔ میں اس کے لیے یہ عرض ہے کہ جن ساتھیوں کو وضو وغیرہ کا تقاضا ہوگا وہ وضو وغیرہ کر لیں گے تو تھوڑا مجلس بھی بدل جائے گی تو راحت مل جائے گی، تو اطمینان کے ساتھ دعا ہوگی، تو جیسے آپ حضرات کی خواہش ہے۔
ٹھیک ہے، نماز کے متصل، ٹھیک ہے، جن کو وضو نہیں ہے وضو کر لیں، اذان ہوگی، اذان کے فوراً بعد نماز ہوگی، نماز کے بعد ہمارے دسترخوان پہ کھانا کھا کے جائیں، سارے اکٹھے بیٹھ کے جب کھائیں گے نا، اللہ کے رسول کے پاس کوئی صحابی آئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے برکتی ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا بے برکتی ہے تو مل کے کھانا کھاؤ تو انشاءاللہ برکت آ جائے گی، آج ہمارے ہی ساتھ مل کے کھا لیں، اللہ تعالیٰ یہاں بیٹھنا ہمارا قبول کرے، وآخر دعوانا الحمدللہ۔